نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن عالم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما ویسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ ابھی آپ نے سورہ طٰہٰ کی 102 سے 108 تک کی آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، آیت 102۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آیت 103۔ نحن عالم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما، آیت 104۔ ترجمہ: جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم مجرموں کو نیلی آنکھیں کر کے اٹھائیں گے، جو آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ تم صرف 10 دن ٹھہرے ہو، ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ اتنے میں ان میں سب سے بہترین رائے والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن ٹھہرے ہو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ طٰہٰ کی آیت 102 سے 104 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 102، سور کا بیان۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سور کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک نرسنگا ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ ایک بڑا نرسنگا ہے جس کا دائرہ آسمانوں و زمین کے برابر ہے، اسے اسرافیل پھونکیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں کیسے چین سے بیٹھوں حالانکہ سور والے نے سور منہ میں لے لیا ہے، پیشانی جھکا لیے اور اجازت کا منتظر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا پڑھیں؟ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ پڑھتے رہو، قیامت کے دن ہولناکیوں کی کثرت کی وجہ سے مجرموں کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ دنیا اور برزخ میں ٹھہرنے کی مدت ذرا سی معلوم ہوگی۔ آیت 103، یعنی ہم دنیا میں زندگی میں اور مرنے کے بعد قبروں میں تقریباً 10 دن ٹھہرے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ آیت 104، ہمیں وہ باتیں خوب معلوم ہے جو ان میں چپکے چپکے ہو رہی ہیں۔ اتنے میں ان میں سے سب سے زیادہ صاحب رائے کہے گا کہ تم دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے ہو، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی طویل مدت بھی ایک دن کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے کافر قیامت کے دن دنیا کی عمر بہت ہی کوتاہ سمجھیں گے، جس سے ان کا مقصد یہ ہوگا کہ دنیا کی عمر کی کوتاہی کی وجہ سے قیامت حجت اپنے سے دفع کر سکیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ روم کی آیت 55 اور 56 میں، جس دن قیامت آ جائے گی تو مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر ہی رہے، اسی طرح وہ الٹے چلا کرتے تھے، اور عالم و مومن کہیں گے کہ اللہ کی تحریر میں تم دنیا میں جی اٹھنے تک ٹھہر چکے ہو، اب یہ زندگی بعد الموت کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا۔ سورہ فاطر کی آیت 37 میں فرمایا کیا ہم نے تمہیں اس قدر عمر نہ دی تھی کہ سمجھنے والا اس میں سمجھ سکتا، اور کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ سورہ مومنون کی آیت 112 سے 114 میں فرمایا ارشاد ہوگا کہ تم دنیا میں کتنے سال ٹھہرے؟ یہ جواب دیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ سو آپ گننے والوں سے پوچھ لیں، فرمائے گا تم دنیا میں تھوڑی سی مدت ہی ٹھہرے، کاش تم کو یقین ہوتا
یعنی دنیا میں تمہارا قیام تھوڑا ہی سا تھا، کاش تم اس کی حقیقت جانتے تو فانی کو باقی پر ترجیح نہ دیتے، لیکن افسوس تم نے برا تصرف کیا اور موجود و فانی کو آنے والی باقی پر مقدم کر دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا آیت 105، فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا آیت 106، لا ترى فيها عوجا ولا امتا آیت 107، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا آیت 108۔ ترجمہ: لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ فرما دیں انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے پراگندہ کر دے گا، پھر زمین کو ایک چٹیل صاف اور ہموار میدان کر کے چھوڑ دے گا۔ آپ اس میں نہ نشیب دیکھیں گے اور نہ کوئی فراز۔ لوگ اس دن پکارنے والے کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے جس کے سامنے کوئی ٹیڑھا نہ ہوگا، اور مہربان اللہ کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی اور آپ خسر پسر ہی سن سکیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 105 سے 108 کا۔ تفسیر آیت 105، 106 اور 107۔ قیامت کے دن زمین ہموار ہوگی۔ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ باقی رہیں گے یا نہیں؟ آپ فرما دیں کہ میرا رب انہیں ان کی جگہ سے ہٹا کر مٹا دے گا، ان کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دے گا، اور زمین فرش کی طرح صاف ہموار رہ جائے گی۔ ہموار زمین کو کہا جاتا ہے صف، قا کے بعد صف بطور تاکید کے ہے، یا قا چٹیل میدان کو کہتے ہیں۔ اصل معنی تو پہلا ہی ہے، مگر یہ معنی لازمی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ تم اس دن زمین پر کوئی وادی، ٹیلا، غار اور نشیب و فراز نہ دیکھو گے۔ لوگ پکارنے والے کی آواز پر دوڑیں گے آیت 108۔ جب لوگ یہ حالات اور ہولناکیاں دیکھیں گے تو پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہیں گے، دوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے، اور جدھر کا حکم ہوگا ادھر ہی کو دوڑ کر جائیں گے۔ اگر ان میں دنیا میں اطاعت کا جذبہ ہوتا تو یہ ان کے حق میں مفید ثابت ہوتا، مگر افسوس آج اطاعت سے کیا فائدہ۔ سورہ مریم کی آیت 38 میں فرمایا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے تو خوب ہی سننے اور دیکھنے والے ہوں گے، لیکن یہ ظالم آج صریح گمراہی میں ہیں۔ جب لوگ میدان محشر کی طرف سکون و عاجزی سے جائیں گے تو صرف ان کے قدموں کی چاپ ہوگی، اور خسر پسر بھی کسی وقت ہوگی، ہر وقت نہ ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ ہود کی آیت 105 میں، جس دن وہ آئے گا تو کوئی بھی بلا اجازت کے لب نہ ہلا سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بد نصیب ہوں گے اور کچھ نصیب والے۔ یہ تھا سورہ طٰہٰ کی آیت 102 سے 108 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔